أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. سورہ یاسین کا یہ پہلا رکوع ہے جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی جا چکی ہے. جملہ 12 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کی وضاحت سے پہلے کچھ باتیں بطور تمہید سورہ یاسین سے متعلق عرض کر دینا مناسب لگتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ یاسین بھی مکی سورت ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ وہ سورت ہے جو ہجرت سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. ہجرت سے پہلے کب نازل ہوئی، اس کے سلسلے میں بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے ابتدائی زمانے میں جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ کا حکم دیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتدریج تبلیغ کے دائرے عمل کو بڑھانا شروع کیا، جس کا انشاءاللہ ابھی اشارہ آنے والا ہے. لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرے عمل بڑھتا چلا جا رہا ہے. مکے کے مشرکین نے بڑی مخالفتیں شروع کی تھی، اور اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی بھی کرنی انہوں نے شروع کر دی تھی. اسی موقع پہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا، یعنی نبوت کا تیسرا چوتھا سال رہا ہوگا جس میں کہ یہ سورت نازل ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی. کئی روایتیں ہیں جن میں سے بعضوں کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض روایتوں کو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے، بعض روایتوں کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں جگہ دی کہ یہ سورت گویا قلب قرآن ہے، قرآن مجید کا دل ہے. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا دل سورہ یاسین ہے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ ارشاد بھی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی کہ اس کی تلاوت کرنے والے کی مغفرت ہوگی. فرمایا جو صبح کو تلاوت کرتا ہے اس کے لیے شام تک خیر کے فیصلے رہتے ہیں. جو شام کو تلاوت کرتا ہے تو اس کے لیے صبح تک خیر کی اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اس سورت کی تلاوت اپنے مرنے والوں کے سامنے کیا کرو. اور اس کی حکمت علماء نے لکھی ہے کہ یہ سورت اصل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ارشاد کی روشنی میں ہر کام کو آسان کر دیتی ہے. لہذا نزاع کے وقت کو بھی یہ سورت آسان کر دیتی ہے. اور یہ بھی لکھا گیا کہ اس سورت میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کا جو عقیدہ ہے اس کی بنیادوں کا تذکرہ فرمایا. جو تیسری اہم بات ہے جس کو میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ سورت کی باتوں پر مشتمل ہے. اور کیوں اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے آپ دیکھیں گے اس کی 3 شاخیں ہیں، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی عقیدے کی 3 بنیادیں ہیں. اور وہ توحید، معاد یعنی آخرت اور رسالت. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا بہت ہی وضاحت کے ساتھ تذکرہ فرمایا. اللہ تعالیٰ کی حکمت، اس کی ربوبیت، اس کی قدرت کی جو نشانیاں اس کائنات میں بکھری ہوئی ہیں ان سب کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دی گئی. دوسری طرف آخرت کا بار بار تذکرہ کیا گیا اور مرنے کے بعد کے احوال کا تذکرہ اور میدان حشر کا تذکرہ. اور پھر رسالت کے سلسلے میں تو آپ دیکھیں گے کہ آغاز ہی رسالت سے ہوا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. لہذا یہ تینوں بنیادوں کو چونکہ اس صورت میں بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے، اسی لیے اس صورت کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ وقت رضا وقت انتقال اس کی تلاوت سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اسلامی عقیدہ پوری طرح بکھر کر مرنے والے کے سامنے آ جاتا ہے، اور اس کے یقین کی کیفیت اور اس کے ایمان کی کیفیت وہ تازہ ہو جاتی ہے، اور پھر خاتمہ بالخیر ہونے کا موقع ملتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرما دی کہ دیکھو اپنے مرنے والوں کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرو. سورہ یاسین کے سلسلے میں ایک چوتھی بات یہ بھی ہے کہ پچھلی سورت سورہ فاتر میں آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مخالفین اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ مخالفت کر رہے تھے ان کا تذکرہ کیا اور فرمایا کہ ان کی ساری کوششوں کی جو بنیاد ہے، وہ جو جدوجہد کر رہے ہیں، اس کا اصل جو راز ہے استکبارن فی الارض، کہ اپنے آپ کو وہ تیسمار خاص سمجھتے ہیں، تکبر ہے، نخوت ہے، غرور ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ومکر السیئ، بری سازشیں کرنا ہے، بری تدبیریں کر کے اسلام کو پھیلنے سے روکنا، یہ ان کی خواہش ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ خواہشیں خود ان کے لیے وبال بنے گی، ان کی ناکامی کا ذریعہ بنے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فیصلے ہیں اور وہ فیصلے اللہ تعالیٰ کے واقع ہو کر رہتے ہیں، ان کو کوئی روک نہیں سکتا. اور یہ ارشاد فرمایا فَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے، اس کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو کام کا اسلوب ہے وہ بدلتا نہیں ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں کہ جب جیسا جرم ہوتا ہے ویسی سزا آتی ہے. تو سورہ یاسین میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک علاقے کا تذکرہ فرمایا جہاں اللہ تعالیٰ کے 3 نمائندے پہنچے، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، ان کے ساتھ مخالفت کا جو لوگوں نے رویہ اپنایا اس کی وجہ سے ان کو کیا سزا بھگتنی پڑی. وہ جو اللہ کا نظام ہے اس نظام کی تفسیر، جو اللہ تعالیٰ کی سنت ہے اس سنت کی تفصیل اور تشریح سورہ یاسین میں آپ پائیں گے. اسی لیے سورہ یاسین کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورہ فاتر کے بعد رکھا گیا ہے. اور یہ دونوں میں ایک
تفصیل کی، وضاحت کی، گویا کہ تعلق ہے دونوں کے درمیان، ایک رابطہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین کا آغاز بھی فرمایا تو آپ دیکھیں گے اسی بات سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان مخالفین کا عالم یہ تھا، یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان بھی جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت زکریا وغیرہ وغیرہ، یہ وہ انبیاء و رسول ہیں جو بنی اسرائیل میں آئے، تو ایسے ہی یہ بنی اسماعیل کہا کرتے تھے، مکے کے لوگ کہا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان بھی اگر کوئی رسول آتا، اللہ کی کتاب نازل ہوتی تو ہمارا عالم کیا ہوتا؟ وَلَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَكُونُنَّ أَهْدَىٰ مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، ان ساری امتوں کے مقابلے میں ہم زیادہ ہدایت یافتہ ہوتے، رسولوں کی تائید کرتے، ان کے دین کو پھیلاتے، ان کے صحیفوں کی حفاظت کرتے، لہذا ایک تمنا کا وہ اظہار کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو تمہاری تمنائیں تھی، جو تمہاری آرزو تھی، جو تمہاری دعائیں تھی وہ قبول ہو رہی ہے، اور اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا رسول کو بھیج دیا اور آغاز کیا یاسین سے، جس میں بیشتر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے، اگرچہ کہ یہ حروف مقطعات ہے، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف۔ الف لام میم سے یہ وضاحت آ رہی ہے کہ حروف مقطعات کا مفہوم تو اصلاً بس اللہ ہی تعالیٰ کو ہے، لیکن اس کا علم جہاں اللہ تعالیٰ کو ہے وہاں مفسرین نے بالخصوص صحابہ نے ان کی تشریح کی کوشش کی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے معانی جاننے کے لیے، ان کے مفاہیم جاننے کے لیے کوشش کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لہذا خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاسین کو یا انسان کا مخفف مانتے ہیں، اے انسان، یہاں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب کیا، جبکہ بعض دوسرے اکابر صحابہ ہیں، تابعین ہیں اور ائمہ تفسیر ہیں جنہوں نے یاسین سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی مراد لیا، اور ایک روایت بھی پیش کی جو روایت سند کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، کمزور ہے۔ اس روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مجھے محمد کہا، احمد کہا، یاسین کہا، طٰہٰ کہا، مدثر کہا، مزمل کہا۔ تو اس اگر روایت کو آپ سامنے رکھے تو لازمی بات ہے یاسین سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مراد ہے، لیکن جیسے کہ میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ یہ وہ صورتوں کے آغاز ہے جن کے بارے میں قطعی فیصلہ کرنا مشکل ہے۔ ہم قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ اس کا مفہوم یہی ہے، یہ کوششیں ہیں فہم قرآن کی جو مفسرین نے کی۔ بہرحال یاسین کا ترجمہ عام طور پر یاسین ہی سے کر دیا جاتا ہے۔ والقرآن الحکیم، اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو بطور شہادت پیش کر رہا ہے، بطور گواہی پیش کر رہا ہے۔ والقرآن الحکیم، اور قرآن مجید کی صفت اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی، وہ حکیم۔ دوسرے موقعوں پر مجید بھی کہا گیا، اور بھی صفات قرآن مجید کی آئی ہیں، لیکن یہاں جو صفت ہے وہ حکیم، دانائی والا قرآن، حکمت والا قرآن گواہی دے رہا ہے کس بات پر؟ انک لمن المرسلین، کہ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر قرآن مجید گواہی دے رہا ہے، اور وہ قرآن مجید جو حکمت سے پر ہے۔ کہ قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی جو شکلیں ہیں، ان شکلوں میں ایک طرف تو قرآن مجید کا اسلوب ہے، اس کا انداز بیان ہے، اس کی زبان ہے، اس کا معیار ہے، اس کا اسٹائل ہے، جس کے بارے میں کہا گیا کہ الفاظ کا ربط، صوتی آہن اور الفاظ کا انتخاب، تسلسل، یہ ساری چیزیں زبان کے اعتبار سے ہیں۔ یہ بھی قرآن مجید کا اعجاز ہے، قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ دوسری اہم چیز قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی جو دلیل ہے وہ قرآن مجید کی حکمت ہے، قرآن مجید کی دانائی ہے۔ قرآن مجید نے جو انسانوں کے اندر وزڈم پیدا کیا، دانائی پیدا کی، شعور پیدا کیا، وہ بھی قرآن مجید کے معجزہ ہونے کی ایک دلیل ہے۔ لہذا قرآن مجید نے انسانوں کے اندر شعور پیدا کیا،
وہ شعور پیدا کرنے کی بکثرت مثالوں میں سے ایک مثال کا دے کر آگے بڑھ جاؤں کہ ایسی قرآن مجید نے تعلیم دی، انسانوں کو ایسی ہدایت دی، ایسا باشعور بنایا اور ایسا سمجھنے کا قابل بنایا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے ساری انسانیت کا عالم یہ تھا کہ بڑی بڑی مخلوق پر تحقیق کرنے کو وہ برا سمجھتا تھا کیونکہ وہ ان کو خدا سمجھتا تھا۔ چاند خدا ہے، سورج خدا ہے، آپ کے خداؤں پر تحقیق تھوڑی ہو سکتی تھی۔ لیکن جب قرآن پاک نازل ہوا اور اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ بات ارشاد فرمائی، سخر لکم الشمس والقمر، سورج بھی تمہارے کام کے لیے پیدا کیے گئے، چاند بھی تمہارے کام کے لیے پیدا کیا گیا، سارے ستارے، یونیورس، کائنات، سب کچھ تمہاری خدمت کے لیے ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ تبھی انسان کے اندر شعور پیدا ہوا، مخلوق پر ریسرچ کرو، پھر سائنس وجود میں آئی، پھر سائنس کی ترقی ہوتی چلی گئی اور ساری چیزوں پر تحقیق ہونے لگی۔ تو قرآن مجید بہت حکمت والی کتاب ہے۔ جو قرآن مجید سے وابستہ ہوتا ہے تو اس کے جو فہم کے سوتے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور اس سے چشمے پھر ابھر پڑتے ہیں اور اس سے انسانیت سیراب ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والقرآن الحکیم، یہ حکمت والا قرآن اس بات پر گواہی دے رہا ہے انک لمن المرسلین کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کیسے گواہی دے رہا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پروان چڑھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں نوجوان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں لوگوں کے درمیان ادھیڑ عمر تک پہنچے، 40 سال کی عمر تک۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی مدرسہ جاتے ہیں، نہ کسی یونیورسٹی کو، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ظاہری استاد ہے، نہ معلم ہے، نہ مدرس ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ شعر و شاعری کے عادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ تقریر و خطابت کے عادی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ لکھتے ہیں، نہ لکھاتے ہیں، نہ املا کرتے ہیں، نہ پڑھاتے ہیں، کچھ نہیں۔ 40 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یا تو انسانوں کی خدمت کے لیے وقف ہے، یا پھر تجارت ہے، یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے اور خلوت نشی ہو کر ایک کونے میں غار حرا تشریف لے جا کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 سالہ زندگی۔ لیکن اچانک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرأ باسم ربک الذی خلق سے جو قرآن مجید کا اعلان کرنا شروع کیا تو ایسا بلند پایا کلام کہ عرب اپنی شاعری بھول جائیں، اتنا بلند پایا کلام کہ ان کے بڑے بڑے خطیب تقریریں بھول جائیں، سکتے میں آ جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی جانب سے کلام کا القاء و الہام فرما رہا ہے۔ یہ وہ وحی الہی ہے جو بتلاتی ہے آپ اللہ کے رسول ہیں، گواہی دیتی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ انک لمن المرسلین، جب آپ رسول ہیں تو آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اعلیٰ صراط مستقیم، آپ ہے صراط مستقیم پر گامزن۔ وہ صراط مستقیم جس کا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو درس سورہ فاتحہ سے دیا کہ سورہ فاتحہ سے ہم ہر نماز میں دعا کرتے چلے آتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ تو اب یہ صراط مستقیم کیا ہے جس کو ہم سیدھا راستہ سے ترجمہ کرتے ہیں، یہ شاہراہ مستقیم کیا ہے، اس کو سمجھنا ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنی ہوگی۔ فرمایا اعلیٰ صراط مستقیم، دوسری جگہ ارشاد فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے اللہ کے رسول آپ ہی ہیں جو صراط مستقیم کی جانب دعوت دے رہے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بھی صراط مستقیم کی جانب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت بھی صراط مستقیم ہے۔ اب صراط مستقیم کا اگر کوئی طالب ہے، متلاشی ہے، تلاش کر رہا ہے تو صراط مستقیم جو اس کو ملے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصول میں۔ لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے کہ قرآن مجید ہماری پوری رہنمائی کر دیتا ہے اور پھر قرآن مجید کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کی ہم کو چندہ ضرورت نہیں رہ جاتی۔ یہ انتہائی غلط فریب ہے، گمراہی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد فرمایا صراط مستقیم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے،
یہ وہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ جو بندے کو جنت تک پہنچاتا ہے. یہ وہ صراط مستقیم ہے جو بندے کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی تک پہنچاتا ہے. منزل اللہ تعالیٰ کی رضا، منزل جنت کی نعمتیں، اور راستہ صراط مستقیم. صراط مستقیم یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ زندگی، یہ ہے صراط مستقیم. اب اس کو جو چن لے گا، منتخب کرے گا اور تھام لے گا، وہی منزل تک پہنچے گا. کیونکہ اسلام نے کلیئر کر دیا، قرآن مجید نے واضح کر دیا دو الفاظ میں کہ جہاں بندوں کی منزل ایک ہونی چاہیے، وہی بندوں کا راستہ بھی ایک ہونا چاہیے. اس نظریے کو اسلام نے مسترد کر دیا ہے، قرآن مجید نے اس نظریے کو مسترد کر دیا کہ منزل ایک، راستے الگ الگ یہ نہیں ہو سکتا. کہا منزل ایک، راستہ ایک. منزل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، راستہ صراط مستقیم. صراط مستقیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر کوئی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش کرے گا تو اس کو ہرگز اللہ تعالیٰ کی رضا نہیں ملے گی، وہ غلط فہمی میں ہے، وہ بھٹک کر رہ جائے گا. اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی. اتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اگر اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کی اتباع کرو، نبی کی پیروی کرو، اللہ تعالیٰ کی محبت بھی ملے گی، گناہوں کی مغفرت بھی ملے گی. لہذا فرمایا کہ انک لمن المرسلین، بے شک آپ رسول ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ ہی سیدھے راستے پر صراط مستقیم پر گامزن ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ وہ کلام ہے جو عزیز و رحیم نے نازل فرمایا. تنزیل العزیز الرحیم، یہ جو ہم فتحہ پڑھتے ہیں تنزیل اللام کے اوپر، جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں ضرب، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو مفعول مطلق مانا جاتا ہے، جس کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یہاں کچھ محذوف ہے، اور وہ محذوف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، اور نازل کرنے کی شان یہ ہے کہ یہ جو نازل ہو رہا ہے یہ کوئی درخواست نہیں ہے جو انسانوں کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. تنزیل العزیز، یہ غلبے والے اور عزت والے کی جانب سے یہ نازل ہو رہا ہے. ایک ایسے پروردگار اور ایسے مالک الملک اور ایسے احکم الحاکمین کی جانب سے نازل ہو رہا ہے جو بہت ہی اقتدار والا، عزت والا، غلبے والا ہے. اور یہ الگ بات ہے کہ وہ رحیم بھی ہے، بخشنے والا بھی ہے، مہربان بھی ہے. لہذا جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت کر کے جی لے گا، وہ غلط فہمی میں بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہوگا، بڑا وبال آئے گا. اس کا آگے تذکرہ کیا. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی مخالفت نادانی میں کر چکا ہے تو وہ تباہی ہو کر رہے گا، تو وہ غلط فہمی میں توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، معاف فرما دے گا. دونوں میں اس کی صفتیں ہیں. فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو آپ رسول ہے، آپ پر نازل ہو رہا ہے. کیوں؟ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ایک ایسی قوم کو آپ آگاہ کر دیں جس قوم کے آبا و اجداد کو عرصے دراز سے آگاہ نہیں کیا گیا تھا. مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، نہیں آگاہ کیا گیا تھا ان کے آبا و اجداد کو. فَهُمْ غَافِلُونَ، جس کی وجہ سے وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. میں عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے بھی، اور سورہ فاطر میں بھی، سورہ سبا میں بھی یہ اشارہ گزر چکا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جو مکہ مکرمہ میں ہوئی، تو اس سے پہلے جو رسول کا اسوہ، جو رسول کی تعلیمات ان کے پاس تھی، وہ بس حضرت اسماعیل علیہ السلام کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اکبر حضرت اسماعیل علیہ السلام جو اللہ کے رسول تھے، آپ نے تربیت دی تھی مکے والوں کو، اور مکے کی بستی بسا دی تھی، اور آپ کی پھر وفات ہو گئی. پھر اس کے بعد سے کہ مکے کے لوگ بڑی سادگی کی زندگی بسر کرتے تھے، ایسی سادگی کی زندگی کہ ان کو امی کا لقب دے دیا گیا تھا، جس کے معنی یہ تھے کہ وہ نہ زیادہ پڑھتے لکھتے تھے، نہ ان کے درمیان کوئی اکیڈمیکل ایکٹیویٹیز تھی، نہ کتاب تھی، اور نہ ہی ان کے درمیان کوئی رسول آ رہے تھے. رسول آ رہے تھے برابر متواتر بنی اسرائیل میں.
حضرت یعقوب علیہ السلام رسول، حضرت یوسف علیہ السلام رسول، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام رسول، اور پھر آگے چل کے حضرت داؤد علیہ السلام، پھر آپ کے فرزند حضرت سلیمان علیہ السلام، اور پھر آگے چل کے اسی نسل میں حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کے فرزند حضرت یحییٰ علیہ السلام، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ وہ نام ہیں جن کو قرآن پاک نے درجہ استناد عطا کیا، اور بھی کئی نام ہیں جو بیبلک لٹریچر میں آپ کو ملیں گے کہ وہ نبی و رسول تھے، بنی اسرائیل میں بھیجے گئے تھے، ایک سلسلہ تھا، لہذا وہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہتے تھے، کتابی کہتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کو امی کہتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی یہ لقب بنی اسماعیل کے لیے استعمال کیا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فی الامیین رسولا منہم، امیوں کے درمیان اب رسول کو بھیج دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی فخر کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، نحن امۃ امیۃ، ہم امی لوگ ہیں، سادگی کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں، پیچیدہ فلسفہ زدہ زندگی ہم بسر نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس پر فخر فرمایا کرتے تھے۔ لہذا ان کا عالم یہ ہوا تھا کہ انبیاء اور رسولوں کے اسوے مکہ مکرمہ تک پہنچتے پہنچتے مٹ بھی گئے تھے، بدل بھی گئے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات آپ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے ایک صدی کے اندر اندر بدل دی گئی تھی، 3 خداؤں کی بات ایجاد کر دی گئی اور بہت سارے مسائل کھڑے کر دیے گئے۔ لہذا مکہ مکرمہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی تو تحریف شدہ تھی، تبدیل ہو چکی تھی، اور جب کسی نبی اور رسول کا اسوہ تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس پر ایمان لانا ضروری نہیں رہ جاتا ہے، کیونکہ وہ خرافات کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ لہذا 3 خداؤں کی بات وہ قابل قبول نہیں تھی اور اللہ تعالیٰ کو اس میں اصرار نہیں تھا۔ اب جب نبیوں اور رسولوں کا تذکرہ بنی اسماعیل سنتے، مکہ مکرمہ میں لوگ بتاتے کہ ایسے ایک رسول آئے تھے، ایسے نبی آئے تھے، ان کو ان کی قوم نے ایسے ستایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ حسرت کرتے اور کہتے کاش ہمارے درمیان بھی ایک رسول آتے، جس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا۔ میں نے بھی اس کا اشارہ کیا کہ اقسم باللہ جہد ایمانہم، قسم کھا کھا کے کہتے لئن جاءہم نذیر، ہمارے درمیان ایک رسول آ جائے، لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ، کہ ہم تو بہت راہ راست پر رہیں گے اور رسول کا ہم پورا استقبال کریں گے، ان پر ایمان قبول کریں گے، ان کا سپورٹ کریں گے، یہ وہ بڑھ چڑھ کے کہا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر مسئلہ وہی ہوا، غرور، تکبر اور جہالت، جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ، تاکہ اے نبی آپ آگاہ کر دیں ایک ایسی قوم کو جس قوم کے آبا و اجداد کو کوئی رسول اور کوئی نبی نے آگاہ نہیں کیا تھا، سوائے اس کے کہ صدیوں پہلے، ہزاروں سال پہلے حضرت اسماعیل علیہ السلام گزرے تھے، وَهُمْ غَافِلُونَ، اور یہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ لہذا وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ یہ مکہ مکرمہ کی جو مکی زندگی ہے نبوت کے بعد، یہ دوسرا تیسرا سال ہے، اور یہ ترتیب دیکھیے آپ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، خاندان کے قریبی لوگوں کو اے رسول آپ آگاہ کریں، ان کو دعوت دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب یہ ہوئی، گھر سے بات شروع ہوئی، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات شروع ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں داخل تھی، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ تھی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، ان کو آپ نے اسلام کی طرف دعوت دی۔ سب سے اپنے قریبی دوست جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہمراز تھے، تقریباً ہم عمر تھے، 2-2.5 سال سے چھوٹے تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو دعوت دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کرتے تھے، گھر کا کام کاج کرتے تھے، ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو دعوت دی۔ پہلے اپنا کنبہ، پہلے گھر، پھر اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ تشریف لے گئے، وہاں پہ
اپنے پورے خاندان کو جمع کیا، قبیلہ قریش کو جمع کیا، اپنے چچاؤں کو جمع کیا اور اپنے کزنس کو جمع کیا، اور پھر ان کے سامنے اسلام کی دعوت دی۔ جن کو قبول کرنا تھا انہوں نے قبول کیا، جن کو مخالفت کرنی تھی ابو لہب نے مخالفت کی، ابو جہل نے مخالفت کی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ام القری لتنذر ام القری ومن حولها، مکہ مکرمہ کی بستی کو آپ مخاطب بنائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کام شروع کر دیا، پورا شہر اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس ہی تھا۔ اب چوتھے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے کہا پوری یہ قوم جو بنی اسماعیل ہے، جو اطراف و اکناف پھیلے ہوئے ہیں، ان سب میں آپ اسلام کو پیش کر دیجئے۔ لہذا چوتھے مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری بنی اسرائیل کو اپنا مخاطب بنایا۔ پھر اس کے بعد سے جب نبوت کا 10واں سال آیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اب اطراف و اکناف دور دراز کی بستیوں تک اسلام کی خدمت شروع کر دیجئے۔ طائف تشریف لے گئے، اپنے نمائندوں کو بھیجا، اور پھر اس کے بعد مدینہ منورہ سے جو یثرب کہلاتا تھا، وفود جو حج میں آتے رہے ان کو سمجھایا۔ دھیرے دھیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دائرہ عمل بڑھتا چلا گیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ صلح حدیبیہ ہو گئی اور عربوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے کہ یہاں میں نے حجت پوری کر دی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روم، ایران اور یمن اور بڑی بڑی مملکتوں کو اپنا مخاطب بنا اور ان کو خطوط بھیجنا شروع کیا، ان کو سمجھانا شروع کیا۔ اس طرح سے یہ دعوتی کام انجام پاتا ہے۔ جب اس ترتیب میں ہم غلطی کر دیتے ہیں تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، بہت جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ گھر کو بلا دیا اور اس کے بعد سے ہم سری لنکا جانے چلے گئے تو لازمی بات ہے ترتیب بگڑ جاتی ہے، صحیح تربیت نہیں ہو پاتی ہے، تو بسا اوقات نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے قریبی احباب دیندار نہیں ہو پاتے، گھر والے دیندار نہیں ہو پاتے، بال بچے دیندار نہیں ہو پاتے۔ پہلے ان کی فکر کر لیجئے، خاندان سے مطمئن ہونے کے بعد پھر آپ اپنے محلے کی فکر کیجئے، محلے سے مطمئن ہونے کے بعد آپ اپنے شہر کی فکر کیجئے، شہر سے حجت پوری ہو جانے کے بعد پھر آپ بیرون شہر کی فکر کیجئے۔ یہ تھوڑی ہے کہ چراغ تلے اندھیرا، خاندان میں تو بددینی پھیلی ہوئی ہے اور ہم تربیت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں تربیت کی دور دراز علاقوں میں جا کر۔ لہذا اس سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کی ایک ترتیب ہے، اور وہ ترتیب یہ ہے کہ خاندان سے شروع کی جائے، اور خاندان سے آدمی اس لیے آنکھیں چوراتا ہے کہ خاندان میں ان کی کمزوریاں معلوم رہتی ہیں۔ لہذا خاندان میں جب وہ کوشش کرے گا اپنے بچوں کو نماز کی تاکید کرے گا تو بچے بولیں گے آپ کو ڈنڈی مارتے، لہذا یہاں پریشانی ہو جائے گی۔ دور جا کے جلسہ کر کے تقریر کرے گا آ جاؤ نماز کے لیے، نماز کی بڑی فضیلت ہے، تو وہاں تو اس کو پڑھ کے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اہم چیز یہ ہے کہ خود اپنی شخصیت کو ہم پہلے سنوار لیں، اپنی تربیت ہم کر لیں، اور پھر اس کے بعد سے اپنے قریبی رشتہ داروں، اپنے کنبے کی فکر کرتے رہیں، اور دھیرے دھیرے یہ دائرہ عمل بڑھتا چلا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چوتھے مرحلے میں حکم ہوا تھا لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ، ایسی قوم کو آپ آگاہ کر دیجئے جس قوم کے آبا و اجداد کو، پچھلے لوگوں کو نہیں آگاہ کیا گیا تھا، نہیں تربیت کی گئی تھی، نہیں دعوت دی گئی تھی، فَهُمْ غَافِلُونَ، تو یہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یہ میں اس لیے بھی چوتھے مرحلے کی بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ مرحلے کو ہم نہ سمجھے تو بسا اوقات بعض لوگوں کو یہ آیت سمجھنے میں مشکل ہو گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو عرب و عجم، مشرق و مغرب اور کالے اور گورے سب کے لیے رسول ہے، تو یہاں پہ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَا أُنذِرَ، ایک قوم کو کیوں خاص کیا گیا ہے؟ اور پھر یہ اس کو ایک اشکال سمجھ کر، پیچیدہ سوال سمجھ کر جواب دینے کی کوشش کی گئی، حالانکہ اگر ہم ترتیب سمجھے، ترتیب پر غور کریں تو یہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ یہ چوتھے مرحلے کی بات ہو رہی ہے۔ مکہ مکرمہ کا ابتدائی زمانہ ہے، تیسرا 14 سال ہے، اور اس میں ابھی بنی اسماعیل ہی کو سمجھانے کی بات ہو رہی، کیونکہ بنی اسماعیل قابو میں آئیں گے تو پھر ان کو استعمال کیا جائے گا۔ اور ہوا یہی، جب مکہ مکرمہ کے لوگ اور جب مدینہ منورہ کے لوگ کھڑے ہو گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو دعوت دی اور پوری دنیا کے لیے ان لوگوں کو استعمال کیا۔
لیکن ان میں سے بعض ایسے ہیں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جو ایمان قبول ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. لقد حق القول على اکثرهم فهم لا يؤمنون. ان میں سے اکثر وہ مشرکین مکہ ہے جن کے سلسلے میں فیصلہ ثابت ہو چکا ہے. حق القول فیصلہ ثابت ہو چکا ہے, فیصلہ نافذ ہو چکا ہے. فهم لا يؤمنون کہ اللہ کے علم میں ہے ایمان قبول کرنے والے نہیں, کفر کو کریں گے, مخالفت کرتے رہیں گے. اور اس کا سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے انا جعلنا فی اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. ان کا غرور کی مثال اللہ تعالیٰ نے بڑے پیارے انداز میں دی, کیونکہ اس سے ایک منظر میری اور آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جاتا ہے, اور منظر کے ساتھ ساتھ ان کا نتیجہ بھی ہمارے سامنے آ جاتا ہے, بلکہ غرور کا نتیجہ بھی ہمارے آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا, بے شک ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھا ہے. تو لوہے کا توق ڈالا جاتا تھا جس سے قیدی کو گرفتار کر دیا جاتا تھا کہ وہ بھاگ نہ پائے. وہ لوہے کا توق ایک سرکل ہوتا تھا, اس میں پھر رسی باندھ کے اس کو سپاہی لے کر چلتے تھے. لہذا ایسا اتنا یہ چوڑا توق ہے, اتنا بڑا توق ہے جس کی وجہ سے فہیہ الی الاذقان, سینے سے لے کے چٹھی تک وہ توق پہنچا ہوا ہے. لوہے کا ایک توق, ایک سرکل آپ گلے میں تصور کیجئے جو بہت بڑا سا ہے, اور اس کا عالم یہ ہے کہ اس کی وجہ سے گردن اکڑ گئی. گردن ایسی اکڑ گئی فہم مقمحون کہ وہ مقمح ہو کر رہ گئے. مقمح کس کو کہتے ہیں؟ مقمح کہتے تھے کہ اونٹ جب ضد پر آ جاتا تھا اور تہیا کر لیتا تھا کہ وہ پانی نہیں پیے گا, اور یاد رکھیے اونٹ بڑا ضدی جانور ہے بہت بولا والا, بہت خدمت کرتا رہے گا, لیکن جب اونٹ ضد پر آ جاتا ہے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے. لہذا جب ضد پر آ جاتا تھا وہ پانی نہیں پیے گا, چارہ نہیں کھائے گا, تو اپنی گردن اوپر اکڑا لیتا تھا, اور اس کے بعد بس وہ گردن کٹ ہی سکتی ہے, جھک نہیں سکتی, یہ کیفیت ہو جاتی تھی. پھر وہ نہیں چھپتا تھا چاہے کچھ کر لے. ایسے اونٹ کو مقمح عرب کہا کرتے تھے جس کی گردن تنی ہوئی ہے, جس کی گردن اکڑی ہوئی ہے. اور العیر القامح, العیر المقمح کا لفظ ان کے پاس کثیر الاستعمال تھا. وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایسے بندوں کے لیے استعمال فرمایا جو غرور اور تکبر اور ضد کی وجہ سے اکڑے ہوئے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے ایک منظر پیش کیا کہ ان کی گردنوں میں لوہے کے توق پڑے ہوئے ہیں, میٹالک توق پڑے ہوئے ہیں, گردن اکڑی ہوئی ہے, اور وہ گردن چکانے نہیں چاہتے. میں انانیت ان کی اتنی ہے کہ ان کی گردن اکڑی ہوئی ہے, مر جائیں گے لیکن گردن نہیں جھکے گی. اور یہی تو ہوا کہ ابو جہل جب مرا تو اس نے کہا کہ مجھے کون مارا, تو کہا 2 بچوں نے. اس نے کہا کاش کوئی سورما مارتا, بڑا پہلوان مارتا, میں اتنا بڑا قریش کا سردار, بچوں نے مجھے مار ڈالا. اچھا سنو, اب تو میری گردن کاٹو گے نا, ذرا نیچے سے کاٹو گا, ذرا نیچے سے کاٹو تاکہ جب سر رکھے جائے تو میرا سر اونچا رہے. مرتے ہوئے بھی اس کا غرور نہیں ٹوٹا, تکبر نہیں ٹوٹا. اس سے بہتر تو فرعون تھا جو مرتے ہوئے غرور ٹوٹ چکا تھا. اس نے کہا تھا کاش موقع ملتا تو بنی اسرائیل کی طرح میں بھی ایمان قبول کر لیتا, لیکن اس امت کے فرعون کو اتنی بھی توفیق نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی مارا گیا ابو جہل, تو فرمایا مات فرعون هذه الامه, اس امت کا فرعون مر گیا, چھٹی ہوگی اس امت کو. لہذا ارشاد فرمایا پہلی چیز یہ کہ یہ انانیت ہے, غرور ہے, تکبر ہے جو ان کو قبول حق سے باز رکھا ہوا ہے. یہ وہ انانیت ہے, یہ وہ غرور ہے, یہ وہ تکبر ہے جو ابلیس کو ابلیس بناتا ہے. یہ وہ غرور ہے جو فرعون کو فرعون بنایا. یہ وہ غرور ہے جو ابو جہل کو ابو جہل بنایا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غرور پر اتنی پابندی لگا دی, اتنی پابندی لگا دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو کپڑے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں وہ غرور پیدا کرتے ہیں. لہذا یہ ٹخنے جلائے جائیں گے, اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے اونچا رکھ لو, کہیں سے غرور تمہارے طرف پیدا ہو. تکبر انانیت ہرگز نہ آنے پائے. یہ تو عالم یہ ہے کہ کینسر سے بھی جان لیوا جراثیم ہے جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں, یہ جراثیم تمہارے اندر نہ آنے پائے.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت پابندی لگا دی کہ تکبر کہیں سے امت کے اندر داخل نہ ہو. لہذا یہی وہ تکبر تھا جن کا عالم یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تلاوت فرماتے اور تلاوت کرنے کے بعد آرام فرماتے. کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھتے تو زور سے تلاوت کرتے. تو آپ دیکھیں گے سیرت ابن ہشام میں تفصیل کے ساتھ یہ واقعہ ہے کہ ابو جہل بھی تلاوت سننے گیا اور جب اس کے سر پر لاٹھی تان کر ایک صاحب نے پوچھا, اخنس ابن شریح نے پوچھا کہ سچ سچ بتا کہ کیا معاملہ ہے, دن میں تو ہم کو روکتا ہے, رات میں تو خود سننے کے لیے جاتا ہے. تو اس نے کہا دیکھو بھائی بات سیدھی سیدھی یہ ہے کہ ہم اپنے منافع ہے, وہ بنی ہاشم ہے ہمارے اور ان کے درمیان مقابلہ تھا. تو انہوں نے حاجیوں کا اکرام کیا, ضیافت کی, ہم نے بھی حاجیوں پر لوٹایا. انہوں نے بہادری کا ثبوت دیا, ہم نے بھی بہادری کا ثبوت دیا. انہوں نے کعبے کی خدمت کی, ہم نے بھی کعبے کی خدمت کی. اب ان میں نبوت آ گئی, ہم نے نبوت نہیں آئی تو میں کیسے ان کی نبوت کو تسلیم کر لوں. یہ ان کا جملہ ہے, وہ تکبر بس نسل کا وہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو سمجھایا, صرف اس لیے اس نے انکار کیا کہ اس کا غرور اس کے لیے جان لیوا تھا. ارشاد فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا فہی الی الاذقان فہم مقمحون, کہ گویا ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال رکھا ہے. فہی الی الاذقان, زیغن جس کی جمع اسقان یہاں آئی ہے, تھرٹی کو کہتے ہیں. تو وہ توق ان کی تھرٹیوں تک پہنچا جا رہا ہے. فہم مقمحون, اور ان کی گردنیں ہیں کہ اکڑی ہوئی ہے. یہ غرور کی تشریح, اور اسی منظر کو اللہ تعالیٰ نے مغرور لوگوں کے لیے قیامت میں بھی بیان فرمایا کہ قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اذل اغلال فی اعناقہم, ان کے گردنوں میں توق ڈال کر میدان حشر میں لایا جائے گا. دنیا میں جیسا جرم کیا آخرت میں ویسی سزا ملے گی. یہ تو ان کے غرور کا, ان کے تکبر کا منظر اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. دوسرا منظر پیش کیا وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. جہالت میں پڑے ہوئے ہیں, جہالت سے نکلنا نہیں چاہتے. اور اس کی مثال دی, اور ہم نے بنا رکھی ہے ان کے سامنے بھی دیوار, ومن خلفہم سدا, پیچھے بھی دیوار, فاغشیناہم, اور ہم نے ان کی آنکھوں کو کور کر دیا ہے, ان کی آنکھوں پہ ہم نے پردہ ڈال دیا. فہم لا یبصرون, کہ اب وہ دیکھ ہی نہیں پاتے. سامنے بھی دیوار, پیچھے بھی دیوار, دائیں بھی دیوار, بائیں بھی دیوار, کیا انسان دیکھے گا؟ جو ہم لوگ تکنی اصطلاح میں کہتے ہیں کنویں کا میڈک, اور اس کو کیا نظر آئے گا؟ لہذا جہالت پہ پڑا ہوا ہے. جہالت کے پردے کو انسان چاک کرے تو بہت ساری حقیقتوں کو پتا چلتا ہے. اللہ کے صحیفوں کو پڑھے اور رسول کے ارشادات کو پڑھے, دنیا کو پڑھے, کائنات کو پڑھے, اور یہ کائنات میں بکھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو پڑھے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرے. یہ جب جہالت کا پردہ چاک ہوتا ہے تو سچائیاں سمجھ میں آتی ہے, حقیقت سمجھ میں آتی ہے. اور اگر جہالت ہی میں وہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے تو وہ چاہے آئی اے ایس, آئی پی ایس, کوئی ڈگری لے لے, ماسٹر اور ماسٹر سے بھی اونچی, لیکن یاد رکھیے کہ پھر زندگی اس کی خرافاتی میں, توہماتی میں گزرے گی. اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور کرنا, اس کے صحیفوں کو پڑھنا, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کی کوشش کرنا, اور رسولوں کی زندگی کو سمجھنے کی کوشش کرنا, یہ وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعے سے صحیح علم حاصل ہوتا ہے اور جہالت دور ہوتی ہے. لہذا جہالت کی اللہ تعالیٰ نے مثال بیان فرمائی وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا, ان کے سامنے بھی ہم نے دیوار بنا رکھی ہے. ومن خلفہم سدا, اور ہم نے ان کے پیچھے سے بھی دیوار بنا رکھی ہے. نہ آگے سے سمجھ میں آ رہا, نہ پیچھے سے, نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے. اور لا یبصرون, اور وہ دیکھ ہی نہیں پا رہے ہوں. کہ ایک کمرہ بنا کر چن دیا گیا ہو, ایک ڈبہ بنا کر ان کو بند کر دیا گیا ہو, تو جیسے وہ محروم ہو جائیں گے سورج کی روشنی سے, کھلی فضا سے, ایسے ہی ان کی کیفیت ہے کہ یہ جہالت کے ایک چھوٹے سے تاریخ ڈبے میں بند ہے. تو اب پھر ان کو حقیقت کیا سمجھ میں آئے گی؟ نور, نبوت کا نور ان تک کہاں سے پہنچے جب انہوں نے چاروں طرف سے دیواریں کھڑی کر رکھی ہیں. یہ وہ آیتیں ہیں جو بڑی فیصلہ کن ہیں, یہ وہ آیتیں ہیں جن کی بڑی اہمیت ہے,
اور جن کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر تلاوت فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب معاملہ کیا۔ امام زمخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں ایک واقعہ لکھا جس کا کچھ حصہ سیرت ابن ہشام میں بھی ملتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھنے کے لیے جایا کرتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہی آپ کو ایک مخصوص جگہ تھی، کیونکہ اس سے ایک فائدہ ہوتا تھا، وہ یہ کہ جہاں حرم سامنے ہوتا تھا وہیں آگے مسجد اقصی بھی سامنے ہوتی تھی، وہیں آگے قبلہ اول بھی ہو جایا کرتا تھا، دونوں رخ مل جایا کرتے تھے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر کھڑے ہو کے نماز پڑھتے تھے۔ مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ کے حالات دوسرے ہوئے تھے۔ جو ابو جہل نے ایک ایسی مجلس میں جس میں عتبہ بھی ہے، جس میں شیبہ بھی ہے، ولید بھی ہے، بڑے بڑے سردار بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ آج یہ نماز پڑھیں گے تو آج تو میں ان کا کام تمام کر دوں گا۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ابو جہل وہ ایک پتھر لے کر آتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیتوں کی تلاوت کر لی اور اس کے بعد روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا ہاتھ خود پتھر جیسا ہو گیا، پتھر چمٹ گیا، واپس آیا اور باہر نکلا حرم کے تو پتھر اس کے ہاتھ سے نکل کر گرا۔ تو ولید نے کہا تو ڈر گیا، میں کام یہ کر دیتا ہوں، وہ پتھر اٹھا کر گیا۔ تو پھر کہتے ہیں کہ قریب جا کے چلانے لگا، کہا مجھے سہارا دو، مجھے پکڑو۔ لوگ اس کو پکڑ کر باہر لے آئے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا میری بینائی چلی گئی تھی، نظر ہی نہیں آ رہے تھے محمد کہاں تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ جانتے ہیں یہی وہ آیتیں ہیں جو ہجرت کے موقع پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی، اور جو سیرت کی سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے پہلی جو کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی گئی وہ ابن اسحاق کی ہے، اور ابن اسحاق کی یہ کتاب نظروں سے اوجھل تھی، لیکن حیدرآبادی کے ایک سپوت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو فرانس چلے گئے تھے، بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے مختلف مکتبوں سے، یورپین لائبریریز اور ترکی کی لائبریریوں سے اس کے نسخے جمع کر کے ایڈٹ کر کے اس کو عربی میں شائع کر دیا، اور عربی میں اب یہ طبع ہو کر آ گئی ہے۔ سیرت ابن اسحاق میں یہ واقعہ بہت تفصیل کے ساتھ ہے، اور بھی سیرت کی کئی کتابوں میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا مشورہ ہوا، آپ جانتے ہیں اس مشورے میں ابلیس نے بھی حصہ لیا، اور پھر تدبیر اس نے یہ سکھائی۔ پہلے کسی نے رائے دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قید کر لیا جائے، ابلیس نے کہا کہ قید کرنے سے یاد رکھو کہ چاہنے والے کسی بھی کال کوٹری میں ڈال دو ان کو نکال دیں گے۔ تو لوگوں نے کہا جلاوطن کر دیا جائے، ابلیس نے کہا کہ تم جانتے ہو اتنی میٹھی بات کرتے ہیں، جہاں جائیں گے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنا لیں گے۔ تو ابو جہل نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک تدبیر آ رہی ہے کہ ہم 10 خاندانوں کے زبردست قسم کے نوجوانوں کو جو تلوار چلانے میں ماہر ہو، ہتھیار چلانے میں ماہر ہو، منتخب کر لیں، اور رات میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے باہر مسجد آنے لگے، حرم جانے لگے، بیک وقت یہ 10 نوجوان حملہ کر دیں، اور پھر جب وہ وفات پا جائیں گے، جب ان کا قتل ہو جائے گا تو بنی ہاشم کن کن سے لڑیں گے؟ 10 قبیلوں سے وہ لڑ نہیں سکیں گے، ہم لوگ چندہ کریں گے، 100 اونٹ ان کو خون بہا کے طور پر بنی ہاشم کو دے دیں گے، معاملہ رفع دفع ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا یہ پختہ رائے ہے، اس پر عمل کرو۔ لہذا 10 نوجوان رات میں جمع ہوئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ آج ہی رات آپ کو ہجرت کرنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دے دی، آپ نے 2 اونٹنیاں تیار کر لی، ادھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر امانتیں سمجھا دی اور بستر پر لٹا دیا، اور رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دیکھتے ہیں کہ دروازہ کھلا تو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مٹی میں ریتی لیتے ہیں، اور یہی یاسین سے لے کر لا یبصرون تک تلاوت فرما کر اس کو دم کرتے ہوئے اس ریت کو ایسے فضا میں بکھیرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اور وہ لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے کو نظر ہی نہیں آ رہا، اور وقت تہجد بھی گزر گیا۔ اب دھیرے دھیرے سورج نکل رہا ہے،
وہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب نکلیں گے، جب نکلیں گے، اب نکلیں گے، جب نکلیں گے۔ ایک صاحب آئے، ایک شخص گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ سب بیٹھے کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہا محمد کا گھر ہے، ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ محمد کا؟ میں تو ان کو مکے کے باہر دیکھا، وہ تو باہر کہیں جا رہے تھے۔ لوگوں نے یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ دروازے میں جھانکا تو دیکھا کوئی لیٹا ہوا ہے، کہاں یہ لیٹے ہوئے ہیں، اور بیٹھے رہے، انتظار کیا، روشنی ہو گئی، سورج نکل آیا، اور اس کے بعد سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اطمینان سے ٹہلتے ہوئے برآمد ہوئی تو یہ حیران رہ گئے۔ تو اس کے بعد اس شخص نے کہا تم اپنے سروں پر دیکھو۔ جب انہوں نے اپنے سروں پر دیکھا تو ان کے سروں پر ریت جمی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بینائی سے محروم کر دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو گئے اور ان کو نظر نہیں آئے۔ یہ تو واقعہ ہے، سیرت کا مستند واقعہ ہے اور لازمی بات ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نصرت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ پروردگار نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، اے رسول تبلیغ کا کام آپ کو کرنا ہے، واللہ یعصمک من الناس، لوگ آپ کو ختم نہیں کر سکیں گے، دین کی حجت آپ پوری کریں گے، دین مکمل ہوگا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی جانب آپ کو سفر کرنا ہوگا، اس سے پہلے آپ کو کوئی نقصان نہیں کر سکے گا۔ لیکن بعض لوگوں نے اس کو بطور تجربہ بیان کیا کہ دشمن کے نرغے میں جب وہ پھنس گئے اور یہ آیتیں تلاوت کی تو دشمن کے اندر غفلت سی پیدا ہو گئی، جیسے وہ ان کو دیکھ نہیں رہا ہو، اور پھر وہ ان کے درمیان سے محفوظ نکل آئے۔ تو بہت سے بزرگوں نے اس تجربے کو بیان کیا کہ جب ان آیتوں کی تلاوت کی گئی تو لازمی بات ہے اللہ تعالیٰ کا کلام اپنی تاثیر رکھتا ہے، لہذا یہ ایک مجرب نسخہ بھی ہے کہ اگر ہم ایسے دشمنوں کے نرغے میں پھنس جائیں جہاں جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں تو ان آیتوں کی تلاوت کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے مدد نازل ہوگی۔ یہ کوئی سنت یا مستحب یا دین کا اہم حکم کہہ کر نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو اللہ والوں نے ایسے تجربات نقل کیے تو بہت ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی یہی مدد ہمارے صدق نیت کی وجہ سے، ہماری اچھی نیت کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہو جائے، اور رہا کہ ہم نے ان کے آگے بھی اور ان کے پیچھے بھی دیوار بنا رکھی ہے، اور ہم نے فَأَغْشَيْنَاهُمْ، ان پر ہم نے غلاف چڑھا دیا ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتے، ان کے نگاہوں پر ہم نے پردہ ڈال دیا ہے، فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، ان کے لیے برابر ہے کہ اے رسول آپ ان کو آگاہ کریں اور بتلائیں اور ان کی تربیت کریں اور تبلیغ کریں، أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یا آپ ان کو نہ بتلائیں، ان کی تربیت نہ کریں، ان کو آگاہ نہ کریں، لا یؤمنون، ایمان نہیں قبول کرنے والے ہیں، ضدی۔ اور یاد رکھیں جہالت اور ضد کو جو نہیں چھوڑنا چاہتا وہ کبھی نہیں سدھرتا۔ سدھرنے کے لیے شرط اول ہے کہ جہالت کے خول سے نکلے، ضد اور تکبر کو اپنے آپ سے دور کر دے، تب کہیں جا کر انسان کو دین، انسان کو سچائی نفع پہنچاتی ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر، اے اللہ کے رسول آپ انہی پر تبلیغ کیجئے جو اتبع ذکر، اللہ کے ذکر کو، قرآن مجید کو سنتے ہوں، اس کی پیروی کرتے ہوں، اور خشی الرحمن بالغیب، رحمان کو جس کو انہوں نے دیکھا نہیں لیکن اس کی خشیت ان کے دل میں ہوتی ہے۔ میں بار بار عرض کر چکا ہوں خشیت یہ خوف سے الگ ہے، کیونکہ خوف کے معنی ڈر کے ہوتے ہیں، خشیت کے معنی ہوتے ہیں کسی کے جلال کا خوف۔ ڈر کے معنی یہ ہے صاحب آپ نے دیکھا ڈر گئے، یہ ڈر ہے۔ خشیت کے معنی یہ ہے کہ آپ نے اپنے بڑے کرم فرما استاذ کو دیکھا، ادب سے آپ بیٹھ گئے، ایک روب ہے، ان کی مخالفت آپ نہیں کرتے، لہذا یہ ایک روب ہوتا ہے۔ کسی کے جلیل القدر عہدے پر ہونے کی وجہ سے، کسی کے دبدبے کی وجہ سے، اونچا مقام ہونے کی وجہ سے، یہ رحمان کی جو نعمتیں ہیں، رحمان کی جو رحمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو کرم فرمائیاں ہیں، جو احسانات ہے، وہ احسانات کا انسان کے اندر جب احساس پیدا ہو جاتا ہے اور وہ احساس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایک روح، دبدبا اور اس سے تعلق اور اس کی نافرمانی کرنے سے ڈرنے کی جو کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے لیے خشیت کا لفظ پڑا کہ فائدہ تو اسی کو ہوگا اللہ کے کلام کی تلاوت کا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا، جو اللہ کی کتاب کی پیروی کرنا چاہتا ہو، من خشی الرحمن بالغیب، اور جو رحمان کو بن دیکھے،
اس کے دبدبے اور اس کا روب اپنے دل میں پیدا کرتا ہے. فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم، ایسے لوگوں کو آپ اے رسول خوشخبری دے دے مغفرت کی کہ جو چھوٹی بڑی لفزشیں ہوں گی اور جو نسیان ہوگا، بھول سے جو غلطی کر جائے وہ ساری غلطیوں کو وہ معاف کر دے گا. وہ اجر کریم، اور بے پناہ اچھا اجر اس کو وہ عنایت فرمائے گا. اجر کریم اپنی خوشنودی دے گا، اجر کریم جنت کی نعمتیں دے گا، اجر کریم اپنا دیدار دے گا، اجر کریم وہ خوشیوں سے مالا مال کر دے گا. یہ ساری چیزیں اجر کریم میں آ جاتی ہیں. فبشرہ بمغفرۃ، مغفرت بھی ہو جائے گی، غلطیاں بھی معاف کر دی جائیں گی. وَأَجْرٍ كَرِيمٍ، اور بڑا اونچا اور اچھا شریفانہ اجر بھی اس کو ملے گا. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ، کیونکہ ہم ہی ہیں جو مرے ہوئے کو زندہ کریں گے. دوبارہ ہم زندگی عطا کریں گے، اور دوبارہ زندگی عطا کرنے کے بعد حساب کتاب کے وہ مرحلے سے گزرے گا. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، اور ہم ہی ہیں جو ریکارڈ کر رہے ہیں ما قدموا وآثارهم، دونوں چیزوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ اعمال وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں پیش کر رہا ہے، وہ آثارهم، اور جو کچھ اعمال کے اثرات ہیں، دونوں چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں. اعمال تو ریکارڈ ہو ہی رہے ہیں، جو کچھ انسان کر رہا ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے، بلکہ جو کچھ انسان بول رہا ہے وہ بھی لکھا جا رہا ہے. اور کیسے لکھا جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تلفظ کرتا ہے انسان ایک جملہ بولتا ہے، نادانی میں بھی ایک گالی دے دیتا ہے، کبھی غلطی سے بھی کوئی غیبت کر جاتا ہے، ریکارڈ میں تو بہرحال لکھا جا رہا ہے. ہاں توبہ کرے گا پکڑ نہیں ہوگی، توبہ نہیں کرے گا ساری چیزوں پر پکڑ ہوگی. تو اعمال تو لکھے جا رہے ہیں، وہ اعمال جو قولی ہیں، وہ اعمال جو فعلی ہیں، سب کچھ لکھا جا رہا ہے. اب ایسا لکھا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ان سارے اعمال کو پیش کر دیا جائے گا، تو وہ اعمال کو دیکھ کر چیخ پڑے گا، کہہ پڑے گا کہ مالی حاضر کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کہ یہ کیسا نام اعمال ہے، چھوٹی چیزیں بھی اس میں ریکارڈ، بڑی چیزیں بھی اس میں ریکارڈ، کوئی چیز چھوٹ نہیں گئی، ساری چیزیں موجود. وہ آثار، اور اعمال کے جو آثار ہیں وہ آثار بھی لکھے جا رہے ہیں، اعمال کے اثرات جو مرتب ہوتے ہیں وہ بھی لکھے جا رہے ہیں. لہذا یاد رکھیے کہ اعمال کے اثرات بھی ہوتے، نتیجے بھی ہوتے ہیں اعمال کے، وہ نتائج بھی اللہ تعالیٰ کے پاس قابل شمار ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس ان پر بھی اجر ملتا ہے، اور بس اوقات وہ مصیبت بھی بن جاتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب تک انسانوں میں قتل ہوتا رہے گا تو اس قتل کا کچھ نہ کچھ گناہ قابل کے نام اعمال میں لکھا جائے گا، کیونکہ اس نے اس گناہ کو ایجاد کیا. تو اس گناہ کے ایجاد کرنے کی وجہ سے جو اثرات دنیا پہ مرتب ہو رہے وہ اثرات کا اس کو جواب دینا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرمایا کرتے تھے کہ تمہارے اعمال کے اچھے اثرات وہ تمہارے لیے کارآمد ہوں گے، تمہارے اعمال کے برے اثرات وہ تمہارے لیے مصیبت ہوں گے، سوچ سمجھ کے عمل کیا کرو. پھر ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس جمی ہوئی تھی، صحابی عرض کرتے ہیں کہ دن چڑھا ہوا تھا، ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھے. اچانک مسجد نبوی کے صحن میں کچھ لوگ ایسے نمودار ہوئے کہ انہوں نے اپنی کمبلیں پھاڑ رکھی تھی اور کمبلوں کو پھاڑ کر اس میں سے اپنا سر داخل کر کے اس کو آبا بنا لیا تھا، موٹے چھوٹے کپڑے، اور فقر و فاقے سے ان کی حالت خراب ہو رہی تھی، اور ان کا عالم یہ تھا کہ ہتھیار بھی ان کے ٹوٹے پھوٹے، بیان سے آری، ننگے اور بھوکے اور بہت پریشان حال قسم کے لوگ آگے اور بیٹھ کے ان کو تکنے لگے. قبیلہ مضر کا یہ ایک وفد تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا، ان کی غربت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا، ان کی مصیبت کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اتنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شوق ہوا کہ حجرت تشریف لے جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، حجرت تشریف لے جاتے ہیں، باہر آتے ہیں، بے چینی، ایک کرب ہے، ایک اضطراب ہے، ٹہل رہے ہیں، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کا حکم ہوا، اذان ہوئی، نماز ظہر ہوئی، لوگ پورے جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر فرمائی، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہم کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کنبہ ہے،
ساری انسانیت حضرت آدم سے پیدا ہوئی. آیت تلاوت فرمائی یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ. ایک ہی نفس سے پروردگار نے سارے نسل انسانی کو پیدا کیا. اس انسانی رشتہ داری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمایاں کرنے کے بعد وہی بات ارشاد فرمائی ما قدموا. جو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. مستقبل کے لیے آنے والے کل کے لیے تم کیا تیاری کر رہے ہو ذرا اس پہ غور کر لو. یہ فرمایا خرچ کرو, روپیہ ہو ریال دینار درہم ہو تو وہ دو, کپڑا ہو تو وہ دو, کھانے کی چیزیں ہو تو وہ دو, کھجور کا ٹکڑا ہو تو دے دو. لہذا صحابی کہتے ہیں کہ دو بڑے ڈھیر ہوئے تھے, ایک کھانے پینے کی چیزوں کا, ایک کپڑوں کا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایسا ہو گیا جیسے کہ کسی چیز پہ سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہو. مذہبۃ خوش, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے لال. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی جس کو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا من سنّ سنۃ حسنۃ فی الاسلام. جو اسلام میں ایسی خدمت انجام دیتا ہے جس خدمت کی وجہ سے قادر فائدہ ہوتا رہتا ہے تو ہمیشہ اس کو اس کا ثواب ملے گا, اور جو آگے اس کام کو کر رہے ہیں ان کے اجر میں سے بھی کٹوتی نہیں ہوگی, کمی نہیں ہوگی, اس کو برابر اجر ملتا رہے گا. ومن سنّ سنۃ سیئۃ فی الاسلام. جو اسلام کے نقصان پہنچانے کے لیے کوئی عمل ایجاد کر دیتا ہے تو اس کا وبال اس کو پہنچتا رہے گا. جو آگے چل کے اس پر کام کریں گے اور اس کو اپنا لاہور بنائیں گے تو ان کی سزا بھی اس شخص کو پہنچتی رہے گی, اور ان کی سزا بھی ان کے حق میں پوری رہے گی, کٹوتی نہیں ہوگی. آثار ہوتے ہیں اعمال کے. نیکیوں کا آپ کام کر کے چھوڑ جائیے, نیکیاں ہو رہی ہیں تو پھر اس کا ثواب آپ کو ملتا چلا جا رہا ہے. اور اگر گندے کام ایجاد کر کے, برے کام ایجاد کر کے انسان جا رہا ہے اور برائیاں ہیں تو پھر وہ برائیاں جیسے جیسے پھیلتی چلی جا رہی ہیں تو پھر اس کا وبال اس انسان کو پہنچتا چلا جائے گا. آثار ہوتے ہیں اور اعمال کے نتائج ہوتے ہیں, وہ نتائج کا بھی انسان کو سامنا کرنا پڑتا ہے. وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ. ایسے آثار کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ آئے اور انہوں نے کہا بنی سلمہ قبیلے کے لوگ ہیں, بہت دور رہتے ہیں, یہاں مسجد نبوی کے قریب ایک پلاٹ خالی ہے, ہم لوگ سوچ رہے ہیں اس کو خرید لیں, یہاں گھر بنا لیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی سلمہ تُكْتَبُ آثَارَكُمْ. بنی سلمہ ایسا نہ کرو, تمہارے پیروں کے چلنے کے جو اثرات ہوں گے نا وہ اللہ کے پاس لکھے جا رہے ہیں. نماز کے لیے جو تم آتے جاتے ہو, وہ نماز کے لیے جو آتے جاتے ہو وہ قدموں کے نشان کاؤنٹ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تم کو اجر دے گا, کیوں قریب آتے ہو, تم کو ثواب مل رہا ہے. تو مسجد نبوی کے قریب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نہیں آنے کا مشورہ دیا تاکہ ان کے اجر میں اضافہ ہو. مسجدوں کو چلنا اتنا اچھا لکھا امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اے ہوائیں تم مسجد تک جانے آنے کے میرے پیر کے اثرات کو مٹی اڑا اڑا کر مٹا دیتی ہو, لیکن پروردگار کے پاس وہ آثار لکھے ہوئے ہیں, محفوظ ہے, اس میں اس کو اجر ملنے والا ہے. فرماتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ بشر المشائین الی المساجد فی الظل بنور الطعام یوم القیامہ. مسجدوں کی جانب آنے جانے والوں کو خوشخبری دے دو کہ قیامت کے دن ان کے لیے بڑی روشنی ہوگی, ایک کمپلیٹ روشنی ہوگی, نور الطعام یوم القیامہ. تو یہ مسجدوں کا آنا جانا, یہ قدموں کے آثار بھی لکھے جاتے ہیں. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے گھر میں تنہا نماز پڑھ لو, مسجد میں آ کے جماعت سے نماز پڑھو تو 27 گنا زیادہ اجر والی نماز ہے. 27 گنا. فرماتے تھے ایک قدم اٹھتا ہے تو تمہارا ایک گناہ دھلتا ہے, دوسرا قدم اٹھتا ہے تو ایک نیکی لکھی جاتی ہے. لہذا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے اور نمازوں کو قائم کرنے کے لیے زحمت کرنا, چلنا, مسجد تک آنا, یہ سارے وہ آثار ہیں جو لکھے جاتے ہیں جس پہ اجر ملتا ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے صحابی 10 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے, وہ اپنی ضعیف العمر میں ایک نوجوان کے ساتھ مسجد آ رہے ہیں. نوجوان لمبے لمبے ڈاک بھر رہا تھا, لمبے لمبے قدم ڈال رہا تھا, تو آپ نے کہا چھوٹے چھوٹے قدم رکھو کیونکہ یہ قدم گنے جائیں گے اللہ کے پاس, ان پر تم کو اجر ملے گا. لہذا سستی کرنا, گھروں میں نماز پڑھ لینا, یہ عادت, یہ خلاف سنت ہے. مسجد کی طرف چلنا
اور زیادہ سے زیادہ زحمت اٹھانا، یہ ساری چیزوں پر اجر ملنے والا ہے۔ کیسا اجر ملنے والا ہے کہ آثار پر ایسے اجر ملنے والا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے لوگوں، جب مصیبت ہوگی میدان حشر میں تو تم مجھے تلاش کرنا، یا تو میزان عمل کے پاس تم مجھے پالو گے یا پھر حوض کوثر کے پاس تم مجھے پالو گے۔ تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کی امت کے لوگ ہی آپ کیسے پہچان لیں گے، کیونکہ وہاں تو جمع غفیر ہوگا، بھیڑ ہوگی، ہر نبی کی امت ہوگی، تو آپ اپنی امت کے لوگوں کو کیسے آپ پہچان لیں گے؟ تو کہا آثار وضو سے میں کو پہچان لوں گا، وہ جو وضو کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہیں تو میں ایسے پہچان لوں گا جیسے سینکڑوں گھوڑوں میں ایک صاحب کا گھوڑا ایسا ہے جس کے پیر بھی سفید ہے، پیشانی بھی سفید ہے، تو اپنے گھوڑے کو جیسے پہچان لیں گے ویسی میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ اور آگے فرمایا اور اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اپنے ان اعضائے وضو کو زیادہ روشن کرے تو کثرت سے وضو کرتا رہے، لہذا کثرت سے وضو کرنا، مسجدوں کے لیے حاضر ہونا، نماز کے لیے مسجد حاضر ہونا، اللہ کی راہ میں چلنا، تعلیم سیکھنے کے لیے جانا، اٹھنا، عبادت کرنا، یہ سارے وہ آثار ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ، یہ تمہاری کوششیں رائے گاہ لی جائیں گی، اللہ کے پاس ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ کہاں ریکارڈ ہو رہی ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، ایک اللہ تعالیٰ کے پاس ماسٹر سرور ہے، سمجھ لیجئے موجودہ اصطلاح میں سمجھانے کے لیے امام مبین ایک کتاب ہے، لوح محفوظ، جس میں پورا ریکارڈ سیو رکھتا ہے۔ فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ، ہر چیز کو ہم محفوظ کر رہے ہیں، فی امام مبین، لوح محفوظ میں، ایک ایسی کھلی ہوئی کتاب ہے جہاں کوئی بھی چیز جانے کے بعد گم نہیں ہوتی، وہ سب محفوظ رہتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے محنت کرو، اس کی خوشنودی کے لیے محنت کرو، اس کی خوشنودی کے لیے جدوجہد کرو، ساری چیزوں پہ تم کو اجر ملے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اس بستی کی مثال بیان فرمائی جس بستی میں رسولوں کو بھیجا تھا، انہوں نے نافرمانی کی، ان کا حشر کیا ہوا، انشاءاللہ اس کی وضاحت اتوار آپ کی خدمت میں رکھی جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔